اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب شہادت ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام، آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسلام میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ نے نمونۂ عمل آئیڈیل کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ان میں مردوں میں بھی ہیں اور وہ شخصیات عورتوں میں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور روایات میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نمونۂ عمل کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ نے جناب ابراہیم میں آپ کے لیے نمونۂ عمل رکھا ہے، ان کی زندگی کو تمہارے لیے نمونۂ عمل بنایا ہے۔ یا رسول اکرم کے لیے ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی آخر کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اسی طرح جب عورتوں کی بات آتی ہے تو اس میں بھی بہت سی عورتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ نے فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو جو ہے وہ نمونۂ عمل بتایا ہے، چونکہ اس نے ایسے حالات میں اور ایسے گھر میں رہ کر با ایمان زندگی گزاری ہے کہ جہاں با ایمان رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یا جناب مریم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کہ مریم بنت عمران وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکیزگی اور عفت کا جو ہے وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ دونوں طرح کے ذکر ہیں، مردوں کو بھی کی ذات کو بھی بیان کیا گیا، اسی طرح عورتوں کی شخصیات کو بھی بیان کیا گیا جو لوگوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، اور اسی طرح روایات میں بھی بہت سے نمونے ہیں۔ عورتوں کی فہرست میں ایک نام جو ہے وہ ام المومنین شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے چنا ہے اور آپ کو بھی لوگوں کے لیے نمونۂ عمل جو ہے وہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں رسول اکرم کی وہ حدیث چاہے لے لیں جس میں آپ نے کہا کہ خیر نساء العالمین، شہزادی جو ہے وہ عالمین کی عورتوں میں بہتر ہے، بہترین ہے۔ یا اسی طرح رسول اکرم کی وہ حدیث کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں سے 4 چیز کو جو ہے وہ چنا ہے۔ اب وہ چاہے مثلا آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے ملک الموت کو چنا، جبرائیل کو چنا، میکائیل کو چنا، اسرافیل کو جو ہے وہ چنا، یا نبیوں میں سے آپ فرماتے ہیں ابراہیم کو چنا، جناب داؤد کو چنا، جناب موسیٰ کو چنا اور مجھے چنا۔ یا مثلا شہروں میں آپ نے ذکر کیا کہ مدینے کو انتخاب کیا، مکے کو چنا، کوفے کو چنا، بیت المقدس کو چنا۔ یا خاندانوں میں سے 4 خاندان کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، ان 4 خاندانوں کو جو ہے وہ چنا۔ اور اسی طرح سے ہر چیز میں سے اللہ نے 4 چیزوں کو لیا۔ واختار من النساء 4، اور عورتوں میں سے بھی 4 کو چنا، اور وہ عورتوں میں سے 4 کون ہیں؟ جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں،
اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو عورتوں میں سے بھی ان چار کو جو، ان چار میں ایک شہزادی جو ہے شہزادی خدیجہ ہے۔ تو انہیں بھی اللہ نے نمونے عمل بنایا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کسی کو انتخاب کر رہا ہے، کسی کو چن رہا ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ان کی زندگی نمونے عمل ہے۔ مگر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان میں وہ کون سے صفات پائے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمارے لیے نمونے عمل اور اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور ہم سے کہا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلیں۔ آئیے میں جلدی جلدی 2-3 چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہوں کہ ان میں شہزادی خدیجہ میں وہ کون سی صفات جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ شہزادی خدیجہ کی پہلی اور اہم ترین صفت جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے آپ کا عاقلہ ہونا، عقل مند ہونا۔ کانت امرأۃ عاقلہ، خدیجہ بنت خویلد کانت امرأۃ عاقلہ، آپ ایک عقل مند عورت تھی۔ عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ سوجھ بوجھ، دور تک دیکھنے کی وہ آدمی کے اندر صلاحیت، معاملات کی سمجھ، بصیرت کا ہونا، یہ وہ چیز ہے کہ جو عقل سے جو ہے وہ مراد ہے۔ اس کے لیے میں بہترین مصداق جو ہے وہ آپ کے عقل مند ہونے کا یہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس زمانے میں عرب کے ان حالات میں جہاں عورتوں کو ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں آپ عرب میں جو ہے وہ مالدار ترین عورت جو ہے وہ آپ تھی، اور آپ کو ملکۃ العرب جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ملکۃ العرب جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ معمولی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ابو سفیان، ابو جہل، عقبہ بن معیط، یہ وہ ایسے افراد تھے اس زمانے میں جو مالدار تھے، مگر پھر بھی شہزادی کے برابر ان کا جو ہے وہ مال نہیں ہوتا تھا۔ 1000 تو اونٹ تھے جو مال لے کر جاتے تھے قافلے کا، اس کے بعد 400 غلام اور کنیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رہا کرتی تھیں۔ آپ کے مکان کے اوپر ایک بڑا سا قبہ، گنبد جو ہے وہ بنا ہوا تھا، اب وہ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ اس کی 2 وجہ ہوتی تھی، ایک تو یہی بتانے کے لیے کہ صاحب یہ مالدار گھرانہ ہے، دوسرے یہ کہ جو مسافر آئے اور محتاج اور ضرورت مند ہوں وہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، وہ ادھر چلے آئیں، ان کی ضرورت جو ہے وہ اس گھر سے پوری ہو جائے گی۔ تو شہزادی کا اس زمانے میں ملکۃ العرب ہونا، یعنی آپ اگر اپنے لفظوں میں کہیں بزنس وومن، اور وہ بھی اس زمانے میں عورت کا اس حد تک جو ہے وہ پہنچ جانا، یہ ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی اس عقل و خرد، اس سوجھ بوجھ ہی کا جو نتیجہ تھا۔ تو آپ کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ کانت عاقلہ، امرأۃ عاقلہ۔ اس کے دوسری چیز جو مصداق میں اس کے پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے میں ملکۃ العرب ہونے کے بعد اور مختلف مالداروں کے رشتے آنے کے باوجود بھی آپ نے شوہر کے لیے جسے چنا وہ رسول اکرم کے ذات گرامی تھی۔ اب دیکھو تو ایسے موقع پر، ایسے حالات میں تو آخر کیوں چنا رسول اکرم کو آپ نے؟ یہ وہ آپ کی عقل و خرد تھی، یہ وہ آپ کی بصیرت تھی۔ کانت امرأۃ عاقلہ، اور اس میں مادیات نہیں تھے کہ صاحب اس میں آپ کا ظاہری کوئی ایسی چیز حسن ہو، مثلا مال ہو یا کچھ ایسی چیز ہو، نہیں، وہ مادیات نہیں تھی۔ وہ آپ نے وجہ بتائی ہے، میں نے کیوں چنا ہے، کیوں ان کو شوہر کے طور پہ انتخاب جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہی ہے وہ نمونے عمل والی بات۔ ہمیں بھی جب ہم اس راستے پہ چل رہے ہوں، ازدواج اور شادی کے راستے پر، تو ان صفات کا خیال رکھیں، یہی تو وہ نمونے عمل والی بات ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ میں نے کیوں چنا؟ انی قد رغبت فیک، میں اس لیے آپ کو پسند کرتی ہوں۔ پہلی تو چیز لقرابتک منی، آپ میرے ہی خاندان سے ہو، اس لیے کہ ایک جگہ جا کے رسول اکرم اور شہزادی خدیجہ کا خاندان جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں وشرفک فی قومک،
آپ کا آپ کی قوم میں ایک مرتبہ ہے، آپ نے قوم کے گویا سردار کی طرح ہو، سردار ہو. وہ امانت کا عندہم، اور ایک آپ جو ہے وہ ان لوگ کے نزدیک امین ہو. اللہ اکبر. وہ حسن خلقک، اور ایک با اخلاق اور خوش اخلاق آدمی جو ہے وہ ان کی طرف ان کے درمیان آپ مانے جاتے ہو. وہ صدق حدیث کا، اور آپ سچے ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امین ہو، آپ خوش اخلاق ہو، آپ جو ہے وہ سچے ہو، آپ کا آپ کی قوم میں احترام ہے، اس لیے میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھ رہی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عقل تھی شہزادی خدیجہ کی. کانت امرأۃ عاقلہ، یہ اہم ترین صفت. جب شہزادی کو پتا چلا کہ قریش کی عورتیں اور ان کے مرد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدیجہ نے تو ایک یتیم سے شادی کر لی، ایک فقیر سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور جگہ جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے قریش کی عورتوں کو بلایا. اور عورتوں کو بلانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ میں تم سے سوال کرنا چاہتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم اور تمہارے شوہر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایک ایسا جوان ہے جو محمد جیسا ہو؟ ایک جوان بتاؤ تم میں کوئی ہے جو محمد جیسا ہو. پھر آپ نے کہا چھوڑو، میں تمہاری بات نہیں کرتی، مکہ، شام اور اس کے اطراف میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اسی لیے چنا کہ ان میں یہ صفات جو ہے وہ پائی جاتی تھی. تو شہزادی کی ایک اہم ترین صفت جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو چنا اور نمونے عمل جو ہے وہ بنایا، وہ کیا ہے؟ کانت امرأۃ عاقلہ. دوسری اہم صفت جو تھی وہ آپ کے اندر جو پائی جاتی، وہ آپ کا ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان. آپ کی ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بعثت سے پہلے سے تھا. ابھی رسول مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ جو ہے وہ ایمان رکھتی تھی آپ کے اوپر کہ یہ نبی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود آپ گزشتہ کتابوں کی عالمہ تھی، آپ نے وہ صفات پڑھے تھے جو ایک نبی میں ہونے چاہیے. اور پھر کچھ لوگ جو پیشین گوئیاں کرتے تھے، ان کی پیشین گوئیاں جو ہے وہ آپ تک پہنچی تھی، حتیٰ کہ بعض نے تو خود آپ کو مخاطب کر کے پیشین گوئی کی تھی. ایک راہب نے آپ کا ایک غلام تھا میسرہ، جو خاص غلام تھا، آپ کا مخصوص غلام تھا، اس کو کہا تھا کہ اپنی مالکہ کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ لوگوں میں سے اس نے جس آقا کو چنا ہے، اللہ اکبر، لوگوں میں سے اس نے جس آقا کو چنا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دن بہت سی فضیلتیں اسے حاصل ہوں گی. وہ آقا ہے لوگوں میں، جسے اس نے چنا ہے، اس کی وجہ سے ان کو بڑی فضیلتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی اس کو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان سے کہنا کہ انہیں کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان کی نسل جو ہے وہ انہی سے چلے گی، جو قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گی. تو آپ کا جو ہے وہ ایمان، اور ایمان بھی بعثت سے پہلے سے آپ جو ہے وہ مان رکھتی تھی. اچھا، بعثت کے بعد آپ کے ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ پہلی عورت تھیں جو آپ کے اوپر ایمان لائی. بھائی مردوں میں یہ روایت ہے، اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ علی تھے، اظہار کیا ایمان کا. اور عورتوں میں ومن النساء، عورتوں میں خدیجہ بنت خویلد، شہزادی خدیجہ جو ہے وہ ایمان لائی. امیر المومنین کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام آیا تو وہ رسول کے گھر میں تھا، یعنی صرف شہزادی اور رسول خدا ایمان جو ہے وہ لائے تھے، اسلام لائے تھے. لیکن وہ انا ثالثہم، اور میں تیسرا تھا، میں ان کا تیسرا تھا. یعنی پہلے جو ہے وہ یہی تھے، رسول اکرم. اور تو آپ کی ایمان کی خاصیت بعثت کے بعد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والی، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والی سب سے پہلی خاتون تھی اسلام کے اوپر، اس کے قوانین کے اوپر. کہتے ہیں کہ منڈے کے دن جو ہے وہ
آپ مبعوث ہوئے اور دن کی ابتدا میں آپ نے نماز پڑھی اور دن کے آخر میں شہزادی خدیجہ نے نماز پڑھی. تو صرف ایمانی نہیں بلکہ عمل کرنے والوں میں بھی شہزادی جو ہے وہ سب سے پہلے تھی. اور آپ کا یہ ایمان جو ہے وہ رسول اللہ کی حد تک محدود نہیں رہا. پھر آپ کا یہ ایمان جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، علی کی ولایت تک جو ہے وہ پہنچا. علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے رسول اکرم کے پاس، تو آپ نے جناب خدیجہ کو بلایا. جناب خدیجہ آئیں تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جبرائیل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان کی کچھ شرطیں ہیں. تو شہزادی نے کہا کہ وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا ان شرطوں کے بغیر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے. آپ نے کہا کہیے کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے توحید کا اقرار. کہا میں کرتی ہوں. دوسری شرط یہ ہے رسالت کا اقرار. کہا میں اقرار کرتی ہوں، میں اللہ کو بھی مانتی ہوں، میں رسول کا بھی اقرار کر رہی ہوں. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ معاد اور قیامت کا اقرار. کہا میں اس کو بھی تسلیم کرتی ہوں. کہا چوتھی شرط یہ ہے ضروریات دین کا اقرار، جو بھی اس میں ضروریات ہوں، نماز روزہ اور جو بھی ضروریات دین ہے ان سب کا اقرار. اور کہا پانچویں شرط کا جو اہم ترین شرط ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا اولی الامر کی اطاعت. آپ نے پوچھا اولی الامر کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اولی الامر علی اور اولاد علی ہیں. آپ نے کہا میں اس کا اقرار کرتی ہوں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم نے علی کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا، امام علی کا، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر شہزادی خدیجہ نے رسول کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس طرح بیعت کی. اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی تم میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہو اور تم مومنین کے مولا ہو. تو شہزادی خدیجہ کی دوسری اہم ترین صفت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مومنہ ہیں، اول ہیں جو عورتوں میں جو ایمان لائی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے. بعثت سے پہلے بھی آپ ایمان رکھتی تھی، بعثت کے بعد بھی آپ ایمان رکھتی تھی، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت تک جو ہے وہ پہنچتا تھا. تیسری خصوصیت جو شہزادی کی ہے وہ رسول کی مکمل اطاعت کرنا. ایک ایسی بیوی کہ جس نے رسول کی ہر بات کو تسلیم کیا، آمنا وصدقنا. یہی تو وجہ ہے. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ رسول اکرم نے 15 مثلا شادیاں کی. تزوج رسول اللہ ب15، 15 شادیاں کی. وَأَفْضَلُهُنَّ خدیجہ. ان میں سب سے بہترین جو عورت تھی، جو بیوی تھی، وہ شہزادی خدیجہ تھی. افضلہن. ظاہر سی بات ہے دوسری کوئی برابر ہو بھی نہیں سکتی تھی. کچھ تو وہ تھیں کہ جنہوں نے زندگی میں بھی اذیت دی رسول کو، زندگی کے بعد بھی جو ہے وہ اذیت دی، لیکن آپ نے مکمل جو ہے وہ اطاعت کی. 24-25 سال آپ جو ہے وہ رسول کے ساتھ رہیں، اور رسول نے آپ کو جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی. اسی لیے ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ لکھتا ہے کہ 24-25 سال میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی، جبکہ اس وقت شہزادی کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی تھی. وہ اپنے حساب سے لکھتا ہے، اور وہ جوانی کا حسن بھی نہیں رہا تھا، وہ جوانی کا حسن بھی نہیں رہا تھا، لیکن آپ نے کوئی شادی نہیں کی. اور وہ کہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی رسول اکرم مستقل آپ کو یاد کرتے رہے، ہمیشہ ہر موقع پر یاد کرتے تھے. اور اس کے لیے تو بہت سی روایتیں ہیں. خود عائشہ سے جو ہے وہ روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا جب بھی گھر سے جو ہے وہ باہر نکلتے تھے تو شہزادی کو یاد کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے. تو کہا میں نے ایک دن کہا کہ اب ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اس کا بدل مل گیا ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا اینا خدیجہ اینا مثل خدیجہ. خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اس وقت میری مدد کی جب مجھے اس کے مال کی جو ہے وہ ضرورت تھی، بلکہ اسلام کو اس کے مال کی ضرورت تھی. عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن، ایک دوسری روایت میں ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن
رسول اکرم بیویوں کے درمیان میں جو بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے جناب خدیجہ کا ذکر کرنا شروع کیا، ان کی تعریف کرنا شروع کی، اور ان کی جدائی پر رونے لگے۔ تو کہا، میں نے کہا کہ کب تک اس بنی اسد کی اس بڑھیا کو یاد کر کے رو گے؟ اللہ اکبر! کب تک بنی اسد کی اس بڑھیا پر؟ آپ ذرا لفظیں تو دیکھیں کیا استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا، تشریح کا وقت نہیں ہے کہ زندگی میں بھی اذیت دی ہے، اور رسول کے مرنے کی وفات کے بعد بھی آپ کو اذیت دی ہے بعض بیویوں نے۔ تو کہا، بنی اسد کی اس بڑھیا کو کب تک آپ روئیں گے؟ کہتے ہیں رسول اکرم غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سر کے اگلے جو بال تھے وہ ہلنے لگے، اور آپ نے اس وقت جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت مدد کی جب سب مجھے محروم کر رہے تھے، اور اس نے مجھے صاحب اولاد بنایا جس سے میری نسل جو ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ ایک جگہ روایت ملتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں رسول سے نزدیک ہونا چاہتی تھی تو شہزادی خدیجہ کی تعریف کرتی تھی، اور تب رسول اکرم مجھ سے جو ہے وہ محبت سے باتیں کرتے تھے۔ تو شہزادی کی ایک اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی نے مکمل اطاعت کی ہے رسول اکرم کی، بیوی کی حیثیت سے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا، اور اسی لیے تو یہ محبت جو ہے وہ دوسرے لیول کی تھی۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ رسول اکرم جب بھی کبھی قربانی کرتے تھے شہزادی کی وفات کے بعد، تو آپ دیکھیں کہ اس کا گوشت کا ایک حصہ جو ہے وہ الگ کرتے تھے، کہ ان کو جو ہے وہ شہزادی کی سہیلیوں تک جو ہے وہ پہنچا دینا۔ خود عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اکرم کے پاس ایک بڑھیا آئی، میں نے دیکھا آپ نے اس کی بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون تھی کہ جس کی آپ نے اتنی تعظیم و تکریم کی؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہزادی خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ایک تھی، جب آپ زندہ تھی تو یہ ان سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تو وہ کون سے صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو نمونِ عمل بنایا گیا ہے؟ آپ کا عاقلہ ہونا، آپ کا با ایمان ہونا، آپ کا رسول کا مکمل مطیع ہونا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کا اللہ کے نزدیک ایک اہم ترین مقام ہے۔ انہی صفات کی وجہ سے، انہی فضائل کی وجہ سے ایک اہم ترین مقام ہے۔ پہلا مقام جو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ آپ کو خصوصی سلام بھیجتا تھا، متعدد بار جناب جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یا رسول اللہ ابھی شہزادی خدیجہ آنے والی ہیں، جن کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور وہ ڈھکا ہوا ہے، اس میں کھانا ہے، جو وہ آئیں تو ان کو میرا اور اللہ کا سلام کہہ دینا۔ یہ روایت میں ہے کہ شہزادی خدیجہ رسول اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی کہ جناب جبرائیل آ گئے۔ جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ شہزادی کو میرا سلام کہیے اور اللہ کا سلام کہیے۔ تو آپ نے کہا، اللہ السلام منک السلام علیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ تو خصوصی سلام جو ہے وہ شہزادی کے لیے آتا تھا۔ پانچویں امام سے وہ مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم جب شب معراج سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جب جبرائیل خدا حافظی کر رہے تھے، کہا جبرائیل کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ جا رہے ہیں شہزادی خدیجہ کو اللہ کا اور میرا سلام جو ہے وہ پہنچائیے گا۔ تو شہزادی کے لیے اللہ نے جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ سلام بھیجا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مرتبہ تھا کہ شہزادی مشکل میں ہوتی تو اللہ نے مدد کے لیے جنت سے عورتوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے ان کی مدد کے لیے۔ جب شہزادی فاطمہ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے قریش کی عورتوں کو بلوایا، مگر انہوں نے کہہ کے منع کر دیا، تم نے ہماری اس وقت بات نہیں مانی تھی، ہم نے منع کیا تھا کہ یتیم عبداللہ سے شادی مت کرو، اب ہم بھی تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ شہزادی کو پتہ چلا، وہ غمگین ہوئی، لیکن اتنے ہی دیر میں آپ نے دیکھا کہ 4 عورتیں جو قریش کی عورتوں سے مشابہ ہیں وہ داخل ہوئی۔ شہزادی کچھ گھبرا گئی، ڈر گئی، تو ان میں سے ایک نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں آسیہ ہوں، یہ مریم ہے، یہ کلثوم ہے، یہ سب تمہاری مدد کے لیے اللہ نے ہمیں جنت سے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ شہزادی کا یہ اہم ترین جو ہے وہ مرتبہ اور رتبہ تھا۔ شہزادی کے لیے اللہ نے جنت میں خاص جگہ رکھی ہے۔
جب رسول اکرم کا آخر وقت تھا تو شہزادی نے آپ سے پوچھ رہی تھی بابا آپ کا کیا مقام ہوگا، آپ کا کیا مرتبہ ہے، جنت میں آپ کی کیا جگہ ہے، روز قیامت آپ کہاں ہوں گے؟ تو شہزادی نے ایک مرتبہ جو پوچھا یا رسول اللہ اور این والدتی، اور میری ماں جو ہے وہ کہاں ہے، میری ماں جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا فی قصر لہ اربعۃ ابواب، وہ ایک ایسے محل میں ہے کہ جس کے 4 دروازے ہیں، اور جو چاروں دروازے جنت کی طرف جو ہے وہ کھلتے ہیں، چاروں دروازے جنت کی طرف جو ہے وہ کھلتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ شہزادی کا جو ہے مرتبہ۔ اور آخری بات یہ کہ شہزادی کا کفن جو ہے، شہزادی کا کفن جو ہے اس کو اللہ نے جو ہے وہ بھیجا ہے، شہزادی کے کفن کو۔ اللہ اکبر، چوتھی چیز کہتے ہیں کہ جب شہزادی کا آخر وقت تھا تو آپ نے شہزادی فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی میرا ایک کام ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اپنے بابا تک میرا پیغام پہنچا دو۔ کہا کہ یہ کیا ہے مادر گرامی؟ کہا مجھے جو ہے وہ قبر سے ڈر لگتا ہے۔ کہا ان سے کہو کہ مجھے وہ اپنی عبا دے دیں کہ جسے وہ پہنے ہوئے تھے اور اس پر وحی نازل ہوئی تھی۔ شہزادی نے یہ بات جا کے رسول کو بتائی۔ اللہ اکبر، سب کچھ لٹانے کے بعد کیا مانگا؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم اٹھے، اپنی عبا لی، شہزادی فاطمہ کو دی، شہزادی نے لا کر دیا۔ اب بہت خوشی ہوئی دیکھ کر اور روئی۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادی کی وفات ہو گئی اور رسول اکرم نے غسل دیا، حنوط کیا، تو اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اللہ نے جنت سے کپڑا بھیجا اور کہا ہے کفن ہماری طرف سے ہوگا، اس لیے کہ شہزادی نے سب کچھ جو ان کے پاس تھا وہ ہماری راہ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ روایتوں میں کہ رسول نے پہلا کفن اپنے اس عبا سے دیا جو تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کپڑا وہ تھا جو جنت سے جناب جبرائیل لے کے آئے تھے، جسے اللہ نے جو ہے بھیجا تھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے ان کا، جنت میں وہ جگہ، اللہ کا خصوصی جو ہے وہ سلام جو ہے وہ پہنچانا، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک اہم ترین مرتبہ ہے جو شہزادی خدیجہ کا تھا۔ بس عزیزو، شہزادی خدیجہ کی وفات کی یہ شب ہے، اور شہزادی نے اپنا مال تو دیا ہی ہے، اپنی جان بھی رائے خدا میں دی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شیب ابو طالب میں 3 سال تک شہزادی رہی ہے، جہاں کھانے پینے کی تنگی اتنی تھی کہ گھاس کھا کے جو ہے وہ گزارا ہو رہا تھا۔ اسی لیے بنت شاطی کہتے ہیں کہ شہزادی جب آپ باہر آئیں تو بیمار ہو گئی، چونکہ وہ ان چیزوں کی عادت نہیں تھی ان کو، اور اگر عادت ہوتی بھی تو ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت 63 سے 65 سال بتائی جاتی ہے، تو آپ سے جو ہے وہ بس وہ برداشت نہ ہو سکا اور آپ بیمار ہو گئی، اور آپ کا آخر وقت آیا تو آپ نے رسول اکرم کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے سنا، سر جھکایا، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے شہزادی سے کہیے ہم ان سے مکمل طور پر راضی ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بہت کوتاہی کی ہے، میں نے آپ کی مکمل اطاعت نہیں کی ہے، میں نے کوتاہیاں کی ہیں۔ کہتے کہ رسول اکرم نے سر جھکایا، رونے لگے، لیکن نہیں شہزادی، ایسا ہرگز نہیں، آپ نے ہر لمحے ایک ایک وقت میں میری جو ہے وہ مکمل اطاعت کی اور میری پیروی کی ہے، میں بھی آپ سے جو ہے وہ راضی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے تیسری وصیت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ میرے بعد یتیم ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیے گا، قریش کی عورتیں سے اذیت نہ دیں، ان کے سامنے تیز آواز سے نہ بولیں، ان کو جو ہے وہ تماچا نہ ماریں، آپ ان کا خیال رکھیے گا یا رسول اللہ، میری بچی ابھی چھوٹی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو یہ وصیتیں کی اور اس کے بعد شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، رسول اکرم نے غسل و کفن دیا اور آپ کو پہنایا۔ لیکن میرا ایک بات کہنے کو دل کہہ رہا، اور وہ یہ کہ شہزادی آپ جا رہی ہیں اور آپ نے شہزادی کے لیے سب وصیتیں کی ہیں، یقیناً رسول اکرم کی زندگی میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی
کہ وہ شہزادی کو یہ اذیت دے گا، لیکن اے شہزادی، رسول اکرم کی وفات کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہی بیٹی ہوگی کہ جس کو تازیانے بھی مارے جائیں گے، جس کا گھر بھی جلایا جائے گا، جس کا پہلو بھی شکستہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ